رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں صاحبزادوں سے بے حد محبت فرماتے، انہیں سینہ مبارک سے لگا کر بھینچتے، چومتے، سونگھتے اور کندھوں پر سوار کرتے۔ ان کی ولادت پر خود ان کے نام تجویز فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حسن پیدا ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس کا نام حرب ہے، اس کے معنی جنگ اور لڑائی، چونکہ شیر خدا خود بہادر اور جنگجو تھے، اس لیے صاحبزادے کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر حسین کی ولادت ہوئی، میں نے حرب نام رکھا۔ آپ نے فرمایا، اس کا نام حسین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو نوجوانان جنت کے سردار ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میرے دونوں بیٹوں کے لیے روزانہ یہ عمل کیا کرو، میرے بیٹے شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے اور نظر بد، بلاؤں، خطاؤں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی اطاعت میں رہیں گے۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، بابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل اہل نبوت گھرانے کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب ماں باپ کے لیے ہے۔ بی بی فاطمہ نے پھر عرض کی، وہ کون سا عمل ہے جس کو میں ادا کروں اور میرے بچے باخیریت رہیں اور اللہ کی اطاعت میں رہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری والدہ محترمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تاکہ آپ سے عرض کر سکیں کہ میری والدہ محترمہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم رک گئے اور پیچھے دے کر فرمایا، کون؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خادم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ برتر سے دعا ہے تمہاری والدہ محترمہ اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ماں یہ دیکھ کر بہت تعجب کیا کہ ہم نے تو دل میں یہ خیال لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جان گئے اور دعا بھی دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خیال یہ ہے کہ میری توجہ قبلہ کی طرف ہے، لہٰذا مجھے پیچھے کا علم نہیں ہے، مجھ پر نہ تمہارا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی رکوع، یقین جانیے میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ حضرت خالد بن سعید سے منقول ہے کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ میں نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ کو سخت ظلمت و تاریکی نے ڈھانپ لیا ہے، اور تاریکی اتنی شدید تھی جس میں کوئی شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں یہ حالت دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک چاہے زمزم سے ایک نور نکلا اور فضا میں بلند ہوا، جس سے بیت اللہ شریف منور ہوا، پھر اس نے پورے بیت اللہ شریف کو نور سے بند کر دیا، پھر وہ نور منورہ کے نخلستان کی طرف میل ہوا اور اس کو بھی نور بنایا، حتیٰ کہ میں نے اس نور کی ضیاء پاشیوں کی بدولت کھجوروں کے اپنے درختوں پر موجود دیکھ لیا۔ خواب سے بیدار ہوا تو اپنے بھائی عمرو بن سعید سے ساری حالت رویا بیان کی۔ وہ پختہ رائے اور صائب انکار شخص تھا۔ اس نے کہا، میرے بھائی، ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے اور ضرور ہوگا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اسی خواب کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے مشرف با اسلام فرمایا۔ حضرت خالد کی والدہ فرماتی ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والی صف میں میرا فرزند داخل ہے، اور باعث اسلام لانا اس کا یہی خواب تھا۔ جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ خواب سنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با خدا وہ نور میں ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اپنی تعلیمات اور احکام خداوندی سب کو بتلانے آیا ہوں۔ عمرو بن مرہ سے منقول ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت کے ہمراہی میں حج کے لیے مکہ شریف میں پہنچا تو رات کو سوتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ مبارک سے ایک عظیم نور بلند ہوا، جس نے مکہ مبارک سے مدینہ تک کے پہاڑوں کو روشن کر دیا اور مدینہ کے پہاڑوں تک پھیل گیا۔ میں نے اس نور سے یہ آواز سنی، ظلمت چھٹ گئی اور رحمت کا غلبہ ہو گیا۔
ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہیں، اور دوبارہ چیک کیا حتیٰ کہ مجھے حیرہ کے محلات اور مدائن میں کسری کے کسر عبیز نظر آ گئے، اور حسب سابق آواز آئی اسلام غالب آ گیا، اسلام ٹوٹ گئے اور قطع رحمی صلہ رحمی سے تبدیل ہو گئی۔ نیند سے بیدار ہوا اور اپنی قوم سے کہا قریش کے قبیلے میں ضرور کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، اور اب میں جو کچھ دیکھا ان کو بیان کیا۔ جب ہم حج سے فارغ ہو کر واپس گھروں میں پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ ایک ہی نام جن کو احمد کے مبارک نام سے پکارا جاتا ہے وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں فوراً آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا تو نور مجسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عمر بن مرہ، خواب کی تعبیر اسی تصویر میں عباد کی طرف بنا کر بھی گیا ہوں، انہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور انسانی خون کی حفاظت کا حکم دیتا ہوں اور عبادت خدا بندی کا حکم کرتا ہوں، اسلام و ایمان سے اجتناب و احتراز در بیت اللہ کے حج و طواف کی تعلیم دیتا ہوں، سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی تلقین کرتا ہوں، جو شخص میری دعوت کو قبول کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالے گا جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال کر آگ کا توق اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ عمرو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی دہشت سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں وہ خلط اشیاء سے متعلق ہے یا حرمت سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب کی تصدیق و توثیق کرتا ہوں اور اس کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اگرچہ یہ امر بہت سی اقوام کے لیے تذلیل و تحقیر کا موجب ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کردہ اشعار سنائے جو آپ کی بشارت باعث اور مروہ رسالت سن کر کہے تھے، اور اسی وقت اس بت کو توڑ دیا تھا جو ہمارے گھر میں موجود تھا، اور میرا باپ اس کا مجاور و خدمت گزار تھا۔ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور خادم ہونے کا شرف ملا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشق میں قیام کے دوران فرماتے تھے کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں جوان ہوا اور بازار میں پہلی بار بکنے کے لیے آیا۔ میں غلام ابن غلام بننے والا تھا، پھر اس کے بعد مجھے کئی مرتبہ خریدا اور فروخت کیا گیا۔ حضرت سیدنا بلال ہی ان کی آزمائش کا دور بلا آخر ختم ہوا۔ امیہ بن خلف آپ کو ایک کھلے میدان میں لے گیا اور مضبوطی کے ساتھ لکڑی کے کھمبے سے باندھ دیا اور کوڑے برسانا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے آہد آہد کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ امیہ بن خلف کوڑے برساتا گیا، ایک کے بعد ایک مسلسل کوڑے پڑتے گئے۔ اس دوران حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا دیا۔ کوڑوں کو ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ آتے جاتے یہ منظر دیکھتے۔ وہ اکثر سوچا کرتے کہ کسی طرح میں بلال کو ان کے مظالم سے چھڑواؤں۔ ایک دن بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو کہا کہ تم کب تک اس مظلوم پر ظلم ڈھاتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواباً کہا کہ اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آ رہا ہے تو تم اس کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تیار ہو گئے اور اس سے قیمت دریافت کی۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم مانگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 200 درہم ادا کر دیے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں حضرت سیدنا بلال کی آزمائش کا دور ختم ہوا۔ دوسرے ہی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سید بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ اس وقت ابھی کمسن تھے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔
اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے بلال، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چٹائی پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت بیدار کے ساتھ سفر شروع ہوا، جو کہ عرصہ 22 برس تک جاری رہا۔ اس دوران ام المومنین حضرت خدیجہ بنا التجا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی تشریف لے آئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نے حضرت سیدنا بلال کو دودھ کا گلاس پلایا۔ حضرت ام کلثوم کھجوروں کی ٹوکری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کو اپنی مٹھی مبارک سے دبا کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اے بلال، تم اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا دل اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اللہ کو تلاش کرنے کا راستہ اس کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے اور ایمان بندے کی صفت نہیں بلکہ اللہ کا انعام ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ سکھ ہو یا دکھ، سفر ہو یا خضر، واز و تبلیغ ہو یا جنگ کا میدان، آپ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، میں کون سے اشعار پڑھوں جو میری اولاد اللہ کی اطاعت اور آپ کی اطاعت کریں اور ہر شیطان کے شر سے محفوظ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے لیے روزانہ حق تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اے حق تعالیٰ، یہ تمہاری ملکیت ہے، میں تو فقط ان پودوں کی سائے کی طلبگار ہوں۔ اس طرح دونوں شہزادے اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، اے اللہ پاک، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔